السلام علیکم کلاس. ہم حسرت موہانی کی غزل پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے 2 اشعار کی تشریح کر لی تھی. آج ہم باقی اشعار کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے, شعر نمبر 3 ہے. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا, گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی. درماندہ ہوتا ہے ٹھکرایا ہوا, مصیبت زدہ. بارگاہ عطا کا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو حقیقی عطا کرنے والی ہے. گناہ گار غلطی کرنے والا, اللہ کی حدود توڑنے والا. خطا ہونا غلطی ہونا. ٹھیک ہے, مفہوم ہے. میں ایک مصیبت زدہ اور ٹھکرایا ہوا انسان ہوں. مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اسی کی بارگاہ سے ملا ہے. میں گناہ گار ہوں, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. تشریح کریں گے ہم. تشریح طلب شعر میں شاعر اپنی درماندگی اور بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایک مصیبت زدہ ٹھکرایا ہوا انسان ہے, لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ عطا سے ملا ہے. اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور پھر تمام کائنات کی ہر نعمت کو عطا کیا. قرآن نے اسے اللہ کا نائب قرار دیا, جیسا کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے. ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب. اب دوسرے مصرعے میں شاعر اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خالق, تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, اسے اپنی نعمتوں سے نوازا اور فرشتوں کو اس کے حضور جھکنے کا حکم دیا. اس کی دلجوئی کے لیے حضرت حوا کو تخلیق کیا, اسے جنت بطور ٹھکانہ عطا کی. وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک ایسی خطا ہوئی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا, مگر وہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے, اس پھل کو کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا. ان کا یہ عمل اللہ کو پسند نہ آیا اور ان دونوں کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا اور انہیں آسمان کے بجائے زمین کا باسی بنا دیا. پھر وہ اپنے خطا پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت کے طالب ہوئے. بقول شاعر ہے, بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا. بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. اصل میں شاعر کہتا ہے کہ انسانی فطرت میں گناہ اور نافرمانی کرنا شامل ہے, لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں. مولانا ظفر علی خان انسان کی اس فطرت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال فیاضی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں. سراپا معصیت میں ہوں, سراپا مغفرت وہ ہے. ٹھیک ہے, سراپے معصیت میں ہوں, سراپے مغفرت وہ ہے. خطا کوشی روش میری, خطا پوشی ہے کام اس کا. ٹھیک ہے, شعر نمبر اب 4 ہے آپ کا. تیری رتبہ دانے محبت کی حالت, تیری رتبہ دانے محبت کی حالت, تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی. رتبہ دان محبت ہوتا ہے محبت کا اونچا مقام اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے والا. حالت کیفیت کو کہتے ہیں. شوق ہوتا ہے ذوق, عشق, محبت. ٹھیک ہے, کیا سے کیا ہو گئی یعنی کیا سے کیا بن گئی. مفہوم ہے. اے محبوب, میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں. تجھے پانے کی چاہت میں میری حالت کسی دیوانے سے کم نہیں ہے. تشریح ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے میرے محبوب, تیری محبت کے بلند مقام کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی. تیری محبت میں اس قدر کھو گیا ہوں کہ مجھے اپنی کچھ خبر نہیں. دراصل شاعر کی نظروں میں محبوب کا سراپا ہے. محبوب کے غم سے غمگین ہونا اور محبوب کی خوشی سے تسکین پانا اس کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے. جیسا کہ شاعر مشرق کا انداز ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں.
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کے کیا چاہتا ہوں۔ اب دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تیرے عشق میں میری حالت کیا ہو گئی ہے، تو نے کبھی غور نہ کیا۔ اردو شاعری میں محبوب ہمیشہ سنگ دل واقع ہوا ہے، وہ عاشق کے دکھ اور قرب کو محسوس نہیں کرتا، اس لیے عاشق شکوہ کرنا ہے کہ اے محبوب تیری خاطر میں نے اپنا کیا حال بنا لیا، اپنے رخ رکھاؤ کو چھوڑ کر دیوانہ بنا پھرتا رہا، لوگوں کے طعنے سن کر زندگی بسر کرتا رہا، لیکن اے محبوب تجھ پر ان باتوں کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ عشق انسان کو گھن کی طرح لگ جاتا ہے، اس کی حالت اس قدر ہو جاتی ہے کہ لب خاموش ہوتے ہیں لیکن آنکھیں اظہار کر جاتی ہیں۔ بقول امجد اسلام امجد، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ اب شعر نمبر 5 ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، حسرت نے یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتہا ہوتی ہے آخری حد، ابتدا ہوتی ہے شروع یا آغاز، حسرت اب شاعر کا تخلص ہے، مفہوم ہے۔ کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو آخر کار اس کا انجام ہو ہی جاتا ہے، عشق کے راستے میں قدم رکھ دیا جائے تو عاشق بامراد ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تشریح ہے، شاعر غزل کے مقطع میں اپنے جذبہ صادق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے حسرت تو آخر کار اپنی منزل مقصود کو ضرور پا لے گا، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے ہمیشہ جذبہ سچا ہی کام آتا ہے۔ کمزور لوگ کبھی منزل کو نہیں پا سکتے، کیونکہ عشق کے راستے میں بڑے کٹھن مقامات آتے ہیں جن کو سر کرنا کسی عام بندے کا کام نہیں۔ بقول شاعر ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کا جذبہ ہی انسان کو منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ مقصد سے سچی لگن ہو تو انسان اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ بلند ہمت لوگ ہمیشہ اپنی نظر منزل پر رکھتے ہیں، چلتے چلتے تھک جائیں تو وہ رکتے نہیں ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ چلنے والے ہمیشہ کامران ٹھہرتے ہیں اور ٹھہرنے والے ہمیشہ نادم ہوتے ہیں۔ بلند ہمت لوگوں کا نظریہ حیات حیدر علی آتش کا یہ شعر بیان کرتا ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔